عیش میں ہوگا اور ایسی نعمتوں میں ہوگا جو اسے راضی کر دیں گی. فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا باغات میں ہوگا. قطوفها دانیہ، جس کے میوے قریب قریب نیچے جھکے ہوئے ہوں گے. جنتی جس طرح چاہیں گے توڑ لیں گے. کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. ہنیئا بما اسلفتم، خوش ہو کر لطف لیتے ہوئے کھاؤ اور پیو. اس وجہ سے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے نیکیاں کی اس کے بدلے میں آج نعمتیں حاصل کرو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو یاد کریں کہ الٹے ہاتھ میں ملنا ناکامی کی دلیل ہے. وہ امتحان میں ناکام رہا، اور کیسی ناکامی؟ ہمیشہ کے لیے ناکام. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اوت کتابیہ، وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش مجھے اپنا نامہ اعمال نہ ملتا. ولم ادری ما حسابیہ، کاش میں اپنے حساب کتاب کو نہ جانتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت میرے قصے کو ختم کر دیتی. مجھے یہاں ایسی موت آ جاتی پھر میں نہ اٹھتا. ہائے جس مال کے لیے میں نے اپنے رب کو ناراض کیا. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے کچھ کام نہ آیا. جس طاقت پر میں نے غرور کیا. ہلک عنی سلطانیہ، ہائے افسوس میرا سارا زور جاتا رہا. فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ، اس جہنمی کو پکڑ لو. فغلوہ، پھر اسے آگ کا طوق پہنا دو. اس کے گلے میں آگ کا پھندا ڈالو، آگ کی زنجیریں ڈالو. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اسے پھینک دو. ثم فی سلسلۃ، پھر اسے زنجیروں سے پرو دو. جس طرح کپڑے سے سوئی نکالی جاتی ہے، دھاگا نکلتا ہے، تو اسی طرح جہنمیوں کے جسم کے درمیان سے آگ کی زنجیریں نکالی جائیں گی. ذرعها 70 ذراعا، ان زنجیروں کی لمبائی 70 ہاتھ ہے. فاسلکوہ، پس تم ان زنجیروں کو جہنمیوں کے درمیان سے گزارو، ان کے جسم کے درمیان سے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ اللہ عظیم پر یقین نہیں رکھتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا. اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، نہ غریبوں کو خود کھانا کھلاتا تھا اور نہ ہی غریبوں کی مدد کرنے پر، کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب دلاتا، اسے ابھارتا تھا، کسی کو اچھی بات نہیں بتاتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن آخرت میں اس کا کوئی دوست نہیں جو اسے نفع پہنچائے. اس کے لیے صرف گرم کھولتا ہوا پانی ہے. ولا طعام الا من غسلین، اور آج کھانے کے لیے صرف جہنمیوں کا پیپ ہے. غسلین، پیپ. لا یأکلہ الا الخاطئون، خاطئون کے معنی گنہگار. اس پیپ کو وہی پیئیں گے جو گنہگار ہیں. فلا اقسم بما تبصرون، مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن عزت والے رسول کا قول ہے. وما هو بقول شاعر،
یہ قرآن کسی شاعر کی باتیں نہیں. قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑی باتوں پر تم یقین کرتے ہو. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن نجومی کی باتیں نہیں. قلیلا ما تذکرون، بہت کم باتوں کو تم سمجھتے ہو، نصیحت تم بہت کم پکڑتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ ہم پر کسی بات کا ایک حصہ بھی جھوٹ باندھتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ضرور ہم پوری قوت سے انہیں پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان سے دل کی رگ کو کاٹ دیتے. مراد یہ ہے کہ نبی کبھی اللہ پر جھوٹ باندھ ہی نہیں سکتے. جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتا، اور نبی تو معصوم ہے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو روکنے والا نہ ہوتا. یہ اللہ کا غضب جب آتا ہے تو حاجزین کوئی روک نہیں سکتا، اللہ رب العالمین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، توبہ سے عذاب ٹل جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک مہلت تک ہے. لیکن جب موت کے فرشتے آ جائیں تو نہ تو توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ایمان قبول ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن تو پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ بے شک تم میں سے بعض لوگ مکذبین، وہ قرآن کو جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں پر حسرت ہے، کافروں پر حسرت ہوگی مرتے وقت بھی، قبر میں، قیامت میں اور جہنم میں. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ حق کے یقین ہے، یہ یقینی باتیں ہیں، ایسا یقینی ہوگا. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو عظیم ہے، بلند و بالا ہے. سورہ حاقہ میں دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں کا انجام ذکر ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم کل بروز قیامت جائیں تو ہمیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب ہو، اور قیامت کی ہولناکیوں سے ہم محفوظ رہیں، اور وہ لمحہ بھی آئے کہ ہم نامہ اعمال خوشی خوشی سب کو پڑھ کر سنائیں، ندامت و شرمندگی نہ ہو. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ سچی پکی توبہ ایسی کر لیں کہ پھر گناہ کے قریب نہ جائیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.